حدیث کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ بھی علی کی ایک فضیلت، بھائی غور سنیے، سارے فضائل کو دور کی بات ہے، علی کی ایک فضیلت اس کے اوپر ایمان لا کر اس کو آگے بیان کرے تو خدا اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہ معاف کر دیتا ہے، خدا اس کے۔ اچھا بات یہاں ختم نہیں ہوئی، دوسری بات جو پیغمبر نے کی ہے، کہا کہ جو بندہ بھی اپنے ہاتھوں سے علی کی کوئی فضیلت لکھ دے، جب تک وہ لکھا ہوا باقی رہے گا اس کے نامہ اعمال میں فرشتے ثواب لکھتے رہیں گے۔ جو علی کی فضیلت اپنے کانوں سے سن لے، سن آپ ایسے رہے ہیں کہ جیسے آپ کو کوئی شک ہے، تو جو ہے یا نہیں کہ کوئی بھی علی کی فضیلت اپنے کانوں سے سن لے تو اللہ ان کانوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ کوئی بھی علی کی فضیلت اپنی آنکھوں سے پڑھ لے خدا اس آنکھوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ پھر آخری میں فرمایا خدا ایسے ایمان کو قبول ہی نہیں کرتا جس میں علی کی ولایت نہ ہو۔ خدا ایسے ایمان کو تو قبول ہی نہیں کرتا جس میں علی کی ولایت نہ ہو، کیونکہ اب یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہوں گا، علی کی ولایت کی نسبت اسلام کے اندر کیسی ہے؟ یہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ اس تسبیح کے جو دانے ہیں کس چیز نے ان کو متحد رکھا ہوا ہے؟ جو دھاگا ہے نا، سیدھی سی بات ہے، جو دھاگا ہے اس دھاگے نے ان دانوں کو متحد رکھا ہوا ہے۔ اب دین اسلام میں علی کی ولایت اس دھاگے کی مانند ہے کہ جس نے پورے دین کو متحد رکھا ہوا ہے۔ علی کی ولایت فقط اس کا ایک مصداق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، علی کا جو ولایت ہے اس کا مصداق وسیع ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہذا میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پڑھنے کا شرط حاصل کیا، وہ آیت یہ تھی کہ خدا فرماتا ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کہ ہم نے اس آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا۔ ستاروں سے کیا کیا؟ زینت عطا کی۔ اچھا کیوں؟ اس وجہ سے کہ حدیث کے جملے ہیں ان اللہ جمیل، کہ خدا خوبصورت ہے اور یحب الجمال، خوبصورتی سے محبت کرتا ہے۔ خدا پاک و پاکیزہ ہے اور پاک و پاکیزگی سے ہی محبت کرتا ہے۔ خدا خوبصورت ہے لہذا خوبصورتی سے محبت کرتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اب آئیے، حکم یہ ہے کہ جب دو مومن آپس میں ملے، ٹھیک ہے، جب دو مومن آپس میں ملے تو کس حالت میں ملے؟ کہا گیا، یہ حدیث موجود ہے بقایا طور پہ، جب دو مومن آپس میں ملے اس طرح ملے مکمل، یعنی چہرہ بالکل تمیز صاف ستھرا ہو اور اس کے بال جو ہے وہ مرتب ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ سلوات پڑھیں کہ جب ملے تو کیسے ملے کہ دونوں کا چہرہ جو ہے وہ مرتب ہو، داڑھی مرتب ہو، سر کے بال جو ہے وہ مرتب ہو، تب ملے۔ کیوں کس وجہ سے؟ کیونکہ خدا خوبصورتی کو دوست رکھتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں اس ملنے کا ثواب کیا ہے؟ اگر آپ کا ذہن میرے ساتھ ہے تو جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں تو میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن خدا کی رضا کے لیے دوسرے مومن سے ملنے اس کے گھر جاتا ہے، جیسے ہی اس کے گھر جا کر دق الباب کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ قیمتی حدیث آپ کی نظر کر رہا ہوں، جیسے ہی دق الباب کرتا ہے وہ دروازہ فقط ایک دروازہ نہیں کھولتا، حدیث میں آیا خدا آسمان کے دروازے کھول دیتا، خدا
آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے. اور میں نے یہاں تک پڑھا اگر ایک مومن خدا کی رضا کے لیے دوسرے مومن کی زیارت کرے اس کا ثواب اس طرح ہے کہ جیسے اس نے عرش کو اللہ پر خدا کی زیارت کی. اتنا ثواب ہے. اچھا دو مومن کیسے ملے؟ ایک خوبصورت چہرے کے ساتھ ملے. اچھا جی جب مومن آپس میں ملتے ہیں ایک محفل بنتی ہے تو جب محفل بنی اس محفل کو بھی مزین کرنے کا حکم ہے. سمجھ ہے یا نہیں؟ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ کہ جب دو مومن آپس میں ملے محفل سجی محفل مرتب ہوئی تو اس محفل کو بھی مزین کرنے کا حکم ملا. رسول کہتے ہیں اس محفل کو میرے بھائی علی کے ذکر سے مزین کیا جائے. اب ذرا ترتیب ذہن میں رکھیے گا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. دو مومن جب ملے تو مزین اپنا چہرہ اپنے بال اپنے کپڑے مرتب. جب یہ آپس میں مل جائیں جب ایک محفل ترتیب دے دے تو معصوم فرماتے ہیں اس محفل کو بھی زینت عطا کی جائے. اور وہ زینت ہے کہ زین المجالسکم بولیے ذرا ذکر علی ابن ابی طالب کہ اس محفل کو میرے بھائی علی کے ذکر سے مزین کیا جائے. اور جب دو مومن ملے السلام علیکم کے بعد جب کہا نا یا علی مدد جب کہا نا یا علی مدد تو ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ باطنی خوبصورتی بھی پیدا ہو گئی. اچھا دو مومن ملے مرتب ہو کے محفل سجی محفل کو مزین کیا کس چیز سے؟ پھر تھکے تھکے لگ رہے سلوات پڑھے بابا نے بتایا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بلندر صلوات. اچھا محفل سج گئی ٹھیک ہے جی دو مومن آپس میں ملے ذکر علی شروع ہو گیا. اب مجھے ایک حدیث ملی کہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ذکر علی عبادت ذکر علی عبادت. کہ جب تم محفل سجاؤ تو میرے بھائی کے ذکر سے اپنی محفلوں کو زینت بخشو. جب زینت بخشی تو یہ سمجھنا کہ تم ذکر تو علی کا کر رہے ہو لیکن عبادت اللہ کی کر رہے ہو. عجیب بات ہے نا کہ ذکر علی کا ہو لیکن عبادت اللہ کی. مجھے آپ سے سوال کرنا یہ ہے بتائیے آیا خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ جواب دیجیے نہیں نا. یعنی خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے. اب ذکر ہے علی کا عبادت ہے اللہ کی. اس کو کیسے سمجھا جائے؟ علی کا ذکر کب اللہ کی عبادت بنتا ہے؟ علی کا ذکر اس وقت اللہ کی عبادت بنتا ہے جب علی کے ذکر کی وجہ سے انسان اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت کرنے لگ جائے تب جا کے علی کا ذکر عبادت بن جاتا ہے. اچھا جی علی کا ذکر بھی عبادت ہے. اب یہاں پہ ایک حدیث پڑھنے کا شرط حاصل کروں. حدیث جو ہے عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت جناب ام المومنین حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن علی ابن ابی طالب ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے اور میرے بابا خلیفہ اول بھی تشریف فرما تھے. جب تک میرے بابا علی کی موجودگی میں بیٹھے رہے علی کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے. جب علی محفل سے اٹھ کے چلے گئے تو میں نے اپنے بابا سے پوچھا اے بابا آپ علی کے چہرے کی طرف کیوں دیکھتے رہے؟
کہا کہ اے بیٹی میں نے اپنے ان کانوں سے سنا کہ رسول نے ارشاد فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اچھا جی، یہ میں نے نبی سے سنا کہ علی کے چہرے کی زیارت کرنا ثواب ہے۔ اب یہاں پہ آگے والا حصہ بیان کرنے سے چند جملے جو ہیں وہ تمہید کی سن لیجئے کہ خداوند متعال نے جتنے بھی اسلام کے اندر اعمال بیان کیے ہیں ہر عمل کے برابر اس کے عوض جو ہے کچھ ثواب بھی ذکر کیا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ خدا جہنم کی آگ اس پہ حرام کر دیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ رجب کے مہینے کا ایک روزہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اس کا ثواب کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے آزادی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اس کے بعد حج کا یہ ثواب ہے، زیارت کرنے کا یہ ثواب ہے، یعنی ایک معیار قائم کیا، جتنا ثواب زیادہ ہوگا اتنی ہی اس عمل کی ارزش زیادہ ہوگی۔ میں آپ کو اور مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ جاؤ بازار سے سونا خریدیں، ظاہر بات ہے وہ قیمتی دھات ہے، اس کے یا وہ لاکھوں میں دام ہے۔ اگر آپ لوگ بازار سے لوہا خریدیں، بے توجہ ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہے نا، یعنی جو چیز جس کی جتنی ارزش ہوگی اتنی ہی اس کی قیمت ہوگی۔ اچھا، یہاں پہ مجھے ایک حدیث ملی ہے، پیغمبر کی حدیث ہے کہ ارشاد فرمایا ضربۃ علی افضل من عبادت الثقلین، یعنی علی کی ایک ضرب جو ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اب اس کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک ترازو قائم کیا جائے، ایک پلڑے پہ کیا رکھا جائے؟ علی کی ایک ضرب، میں توجہ بتا دوں، علی کی ایک ضرب رکھی جائے اور دوسری طرف ثقلین کی عبادت رکھی جائے۔ پیغمبر نے فرمایا علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ افضل ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جو ضرب والا پلڑا ہے وہ بھاری ہے۔ اچھا، ثقلین کی عبادتوں کے اندر شیطان بھی اسی زمانے میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، توجہ ہے یا نہیں؟ پتہ ہے کہ شیطان نے 2 رکعت نماز کتنے عرصے میں پڑھی؟ سنیں گے؟ شیطان نے سجدہ کرنے سے پہلے، آدم کو سجدہ کرنے سے پہلے شیطان نے 2 رکعت نماز 4000 سال کے اوپر پڑھی۔ یعنی کیا مطلب؟ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ ایک پلڑے پر علی کی ایک ضرب رکھی جائے، میں توجہ کا طالب ہوں، اور دوسری طرف ثقلین کی عبادت رکھی جائے، اس عبادت میں وہ شیطان کی 4000 سال، پھر بھی علی کی ایک ضرب بھاری ہے۔ اچھا، یہ جو ہم ایک اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، سوال یہ ہے، مجھے بتائیے کہ 1000 حج کرنے کے لیے انسان کو کتنی زندگی چاہیے؟ ذرا بولیے گا، ہے جی؟ 1000 سال چاہیے۔ ہاں دیکھیں، اس نے پیدا ہونے کے بعد بالغ بھی تو ہونا ہے نا، ٹھیک ہے؟ یعنی 1000 کم از کم 15 سال جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ جب 1000 حج کرنے کے لیے اس کو اتنی زندگی چاہیے۔ اچھا، مجھے آپ سے سوال کرنا یہ ہے کہ ایک حج کرنے کے لیے کتنا پیسہ لگتا ہے؟ ذرا بولیے گا نا، آج کل لاکھوں میں ہے، 10-15 لاکھ تو کہیں نہیں گئے۔ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں، عمل 5 منٹ کا ہے، ثواب جو ہے وہ 1000 حج کا ہے۔ توجہ کا طالب ہو، معصوم کی ایک حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کرو۔ معصوم فرماتے ہیں جب تم ایک واجب نماز پڑھتے ہو نا، ہم لوگ نماز کو بڑا ہلکا یا وہ لیتے ہیں،
آپ کو نماز کی اہمیت بتاؤں کہ جب نماز قضا ہو جائے نا، نماز چھوٹ جائے تو پریشان ہوا کرے کہ آپ کا 1000 سال کا نقصان ہو چکا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اگر کوئی شخص ایک واجب نماز پڑھے تو خدا اس کے نامہ اعمال میں 1000 حج اور 1000 عمروں کا ثواب لکھتا ہے۔ ذرا سوچئے اس چیز کو، اگر صبح کی نماز قضا ہو جائے تو انسان 1000 سال کی عبادت کا نقصان اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ جو ہم تسبیحات حضرت زہرا پڑھتے ہیں، پتہ ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ اگر موڈ ہو تو بتاؤں آپ کو، جو سننا چاہتے ہیں بلند کر صلوات پڑھیں۔ شہر آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ واجب نماز کے بعد ایک مرتبہ تسبیحات جناب زہرا پڑھے، میرے نزدیک 100 رکعت سے بہتر ہے۔ میرے نزدیک، اور بعض روایات میں 1000 رکعت تک کا تذکرہ ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، جب بھی کسی عمل کو تولنا چاہے، اس کی اہمیت سمجھنا چاہے، تو اس کے دوسرے پلڑے میں اس کا ثواب رکھ دیا جائے تو اس کی اہمیت ہمیں پتہ چلے گی۔ اب رسول نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے۔ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں علی کو دیکھنا ثواب ہے، علی کو دیکھنا ثواب ہے، علی کو دیکھنا ثواب ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ ثواب کتنا ہے۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ ثواب بیان کروں جو علی کا چہرہ دیکھ کر ثواب ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ماما سے بلند۔ ایک دن تو جو ہے یا نہیں بیان کروں، ایک دن پیغمبر اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما ہے اور سامنے سے ایک انصاری آیا، میں نے کچھ والے کپڑے ہیں، جب وہ غریب ہے، شکل سے ہی فقیر اور جب وہ غریب لگ رہا ہے۔ پیغمبر نے جیسے ہی اسے دیکھا نا تو پیغمبر مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، یہ وہ شخص ہے، آج اس نے ایک ایسا عمل انجام دیا ہے، اگر اس عمل کا ثواب اس کائنات میں موجود جتنے بھی جہنمی اور گناہگار ہیں، اگر ان میں تقسیم کیا جائے سارے جنتی بن جائے۔ اچھا، اصحاب تو بہت پریشان ہوئے، کیونکہ اس وقت پیغمبر کے دور میں اصحاب کی یہ حالت ہوا کرتی، جیسے ایک کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہر بچہ دوسرے بچے سے سبقت لینا چاہتا ہے کہ میرے نمبر اچھے آئے، ٹھیک ہے۔ تو اصحاب بھی بالکل اسی طرح تھے کہ ہم جب وہ ثواب اور پیغمبر اور خدا کے نزدیک ہونے میں دوسروں سے آگے ہو جائے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے کون سے ایسا عمل کیا ہے؟ پیغمبر مسکرائے، کہا کہ جاؤ خود پوچھ لو، جاؤ خود پوچھ لو۔ سارے اصحاب جو ہے اس شخص کے ارد گرد اکٹھے ہوئے اور کہا کہ اے بندہ خدا، تم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے؟ ذرا یہ تو بتا کہ اللہ کے رسول نے اتنی بڑی بشارت تیرے بارے میں دی ہے۔ وہ شخص پریشان ہو گیا، اور میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا۔ کہا کہ یاد کر، شاید تو بھول گیا ہو۔ ان کے ذہن میں تھا کہ کوئی بہت بڑا عمل کیا ہوگا، بہت زیادہ مشقت والا کام کیا ہوگا۔ کہا کہ اور تو مجھے کچھ یاد نہیں، جیسے ہی میں صبح کام کے لیے گھر سے باہر نکلا، کام سے دیر ہو گئی اور سوچا ابھی تو مجھے کام نہیں ملے گا، میرے ذہن میں رسول کی یہ حدیث آ گئی کہ معصوم نے فرمایا کہ میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میں اپنے گھر سے نکلا اور رسول کے حکم اور رسول کی حدیث کو ذہن میں لا کے علی کی دہلیز پہ آیا۔ جیسے ہی علی کی دہلیز پہ آیا، میں نے دق الباب کیا، علی باہر تشریف لائے، میں نے علی کے چہرے کی زیارت کی۔ جب یہ سنا نا تو پیغمبر
مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں یہ تو ایک ثواب اللہ نے اسے عطا کیا ہے، اور میں تو اور ثواب بیان کروں۔ معصوم فرماتے ہیں اے بندے خدا، علی کی ایک جھلک دیکھنا، اگر یہ زمین سرخ سونے سے بھر جائے، احد کا پہاڑ نہیں، میں توجہ کا طالب ہوں، احد کا پہاڑ نہیں بلکہ یہ پوری زمین اگر سرخ سونے سے بھر جائے تو بھی علی کے چہرے کی زیارت کرنا اس سے افضل ہوگا۔ یعنی وہ